بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین و دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ درس قرآن کا اہتمام کریں، درس حدیث کا اہتمام کریں، درس فقہ کا اہتمام کریں۔ عرب علماء آج کل بہت پیاری کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عرب عالم ہیں استاد دکتور وہبۃ الزہیلی، ان کی ایک بہت پیاری کتاب ہے الفقہ الحنفی میسر، کراچی کے مکتبہ محمدیہ نے شائع بھی کی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بڑے تفصیلی انداز میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جو عام ہماری فقہ کتابیں ذکر نہیں کی جاتی اور عام مدارس میں پڑھایا بھی نہیں جاتا ان چیزوں کو۔ اب انہوں نے ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ 9 مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر آذان دینا مستحب ہے۔ 9 مقامات نماز کے علاوہ۔ وہ کون سے مقامات ہیں 9 مقامات؟ تو فرماتے ہیں وَيَنْدُبُ الْآذَانُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فِي 9 مواضع، کہ آذان مستحب ہے نماز کے علاوہ 9 مقامات پر۔ فی اذن المولود قبل ولادہ، ایک تو جو بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں آذان دینا مستحب ہے۔ دوسرا وفی وقت الحریق، کہ جب کہیں آگ لگ جائے تو آذان دینا مستحب ہے۔ اب یہ اہتمام ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہم فوراً فائر بریگیڈ والوں کو تو فون کرتے ہیں لیکن آذان کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ آذان کا اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ذکر بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے عام معلوم بھی نہیں ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور فائر بریگیڈ والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھ، اب آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہے، ایک مؤذن بھی رکھنا چاہیے کہ جب جہاں آگ لگے ایک سپیکر اور ایک سپیکر کے ساتھ جہاں اور کام کریں، پانی کا انتظام ہو، وہاں روحانی عمل ہے کہ آذان دی جائے، آذان دی جائے جہاں آگ لگ جائے۔ گھروں میں بھی اس کو ذہن میں رکھیں، خدا نہ خاصہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو وہاں فوراً آذان دے۔ یہ عورتیں بھی آذان دے سکتی ہیں، گھروں میں عورتیں بھی آذان دے سکتی ہیں۔ آگ لگ جاتی ہے گھر میں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تو گھر میں کوشش کرنی چاہیے آذان دینی چاہیے۔ وعند وقوع الحرب، تیسرا مقام جہاں آذان دینا مستحب ہے، اگر آپس میں کہیں لڑائی شروع ہو جائے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے یا کوئی بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی کے وقت آذان دینا مستحب ہے۔ آذان کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے وہ لڑائی تھم جائے گی، اس میں کمی واقع ہو جائے گی، تو لڑائی کے وقت بھی آذان دینا مستحب ہے۔ وخلف المسافر، کوئی مسافر ہے، دور ہے، آ نہیں رہا تو اس کے واپسی کے لیے بھی آذانیں دی جائیں تو انشاءاللہ اس کے اثر سے اس کی واپسی کی صورت اللہ تعالی بنا دیں گے اور مقدر کر دیں گے۔ ایسے ہی وَإِذَا تَغَوَّلَتِ الْغَيْلَانُ أَيْ عِنْدَ تَمَرُّدِ الْجِنِّ، اگر کسی پر جنات آ جائیں، بعض اوقات جنات آ جاتے ہیں اور آ کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کسی پر جنات آ جائیں تو اس وقت بھی آذان دی جا سکتی ہے۔ مرد عورت دونوں آذان دے سکتے ہیں، مرد بھی آذان دے سکتی ہیں، عورتیں بھی آذان دے سکتی ہیں۔ گھروں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچیوں پر جنات اثر کر جاتے ہیں اور آ کے تنگ کرتے ہیں، تو اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ وہ جنات بھاگ جائیں گے۔ وللمحبوم، ایک مقام یہ ہے کہ کوئی پریشان ہو، بعض اوقات انسان ڈپریشن میں زیادہ چلا جاتا ہے اور ڈپریشن لے لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پریشان حال کے سامنے بھی آذان دینی چاہیے۔ ہم گولیوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، گولیاں کھلاتے ہیں، وہ اپنی جگہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب کوئی پریشان زیادہ ہو، غمزدہ ہو، غم زیادہ لے لے تو اس غمزدہ کے لیے بھی لکھا ہے وللمحموم، کہ جب کوئی غمزدہ زیادہ ہو جائے تو اس کے سامنے آذان دی جائے، تو اس سے بھی وہ فائدہ ہوگا اور جو ہے وہ جلدی اس کا غم دور ہو جائے گا۔ والمسرور، کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو بے ہوش کے سامنے بھی آذان دی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو جلد ہوش آ جائے گا۔ تو اب یہ ڈاکٹروں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ ہوش میں لا رہے ہوتے ہیں تو وہاں آذان کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں اس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہے اس میں کبھی دین کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی خبر نشر کریں گے کہ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا تو زلزلے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ سارے استغفار کریں، پوری قوم استغفار کرے، شدید زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی معلوم ہوتی ہے، پوری قوم کو متوجہ کیا جائے، کوئی متوجہ نہیں کرتے۔ کہیں اگر سیلاب آ رہا ہے تو وہاں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ملک کی حالات خراب ہو رہے ہیں اس پر متوجہ ہوں،
اور کبھی اگر کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر متوجہ کیا جائے بھئی حادثات کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب سفر کریں تو دعائیں پڑھ کے روانہ ہوں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، راستے میں گانے باجے سے بچنے والے بن جائیں تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اب ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال والمسروع یہ بھی فرمایا کہ جو بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش کے سامنے کیا کیا جائے، اس کے سامنے بھی اذان دی جائے تو اس کے اثر سے اس کو ہوش آ جائے گا۔ والغضبان کسی کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، کسی کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، بیوی کو زیادہ آ جائے تو شوہر اذان دینا شروع کر دے، اگر شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی اذان دینا شروع کر دے۔ کیونکہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن کتابوں میں لکھی ہے، علماء نے یہ لکھی ہے کتابوں میں۔ تو والغضبان غصے، کسی کو غصہ زیادہ آ جائے۔ اب کتنی طلاق ہو جاتی ہیں اب ہمارے ہاں، اب اگر بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے شوہر کو تو بیوی بجائے اس کے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرے وہ اور غصہ کہتی دیکھ دے دے، اگر تجھے جرأت ہے تو طلاق دے دے، میں دیکھتے ہوں۔ وہ پہلے غصے میں ہوتا ہے اور آگے سے اس کو آگے سے کہتی ہے طلاق دے دے، میں دیکھتی ہوں کیسے تو طلاق دے گا، وہ اوپر سے طلاق دے دیتا ہے۔ اب ہمارے سامنے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کے بعد پریشان ہیں۔ تو غرض یہ کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو شوہر کو غصہ آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ آزان دے، بیوی کو غصہ آئے تو شوہر آزان دے۔ تو آزان کی برکت سے، اور ویسے بھی کسی کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ آزان دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے، کسی کو بھی غصہ آیا۔ والمسافر الذی ظل فی قفر، اور وہ مسافر جو راستہ بھول جاتا ہے، کہیں ایسی جگہ پر آ جاتا ہے کہ اس کو راستہ مل نہیں رہا، راستے کو تلاش کر رہا ہے اور راستہ بھول گیا ہے، تو وہ بھی آزان دے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی صورت مقدر کریں گے۔ اب انہوں نے بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ ایسی نقل کی جو ہماری عام کتابوں میں نہیں ہے، ہماری عام کتابوں میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے نماز کی جو فرائض ہیں وہ 14 نقل کی ہیں۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولیں اور وہاں سب کو فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں پڑھائیں۔ اب انہوں نے فرائض نقل کیے 14، واجبات الصلاۃ 18 ہماری عام کتابوں میں نقل نہیں کی گئی، سنن الصلاۃ 51 نماز کی سنتیں کتنی 51، اور مفسدات الصلاۃ نماز کو توڑنے والی چیزیں 68۔ اب ہمیں اکثر کو پتہ ہی نہیں، علماء کو بھی نہیں پتہ، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں یہ نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں ادھر ادھر کی چیزیں بہت پڑھائی جاتی ہیں۔ اب بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پر کئی مذہب پڑھائے جاتے ہیں، ایک مذہب اس کی دلیل، دوسرا مذہب اس کی دلیل، تیسرا مذہب اس کی دلیل، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بحث چلائی جاتی ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، کہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، فرمایا یار تم مردوں کی بات کہتے ہو، ہم تو کہتے ہیں یار تمہیں زندے بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یا تو زندہ نہیں سن رہے مردوں کی بات کر۔ اب یہ بات یعنی بلا ضرورت بحث ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ایک غیر ضروری بحث ہے، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو چھوڑا۔ یہ ہمارے ہاں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کی بحث چلتی ہے، لیکن انہی سے پوچھو جو مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ان سے ذرا کہو نماز کے 14 فرائض بیان کر دیں اور نماز کی 51 سنتیں بیان کر دیں، نماز کی 18 واجبات بیان کر دیں، نماز کے اندر مفسدات الصلاۃ نماز کو توڑنے والی 68 چیزیں یہ ذرا بیان کر دیں، اور نماز کے اندر جو مکروہات ہیں وہ 67 ہیں، مکروہات 67 ہیں۔ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں نا مردے سنتے یا نہیں سنتے، ان سے کہتے چلے یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں۔ تو بلا ایسی بحثیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کو فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، سنن کا نہیں پتا، مفسدات کا نہیں پتا، مکروہات کا نہیں پتا، ایسی بحثوں کی طرف ہم لگ گئے ہیں۔ اب جیسے ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ 9 مقامات ایسے ہیں، ان مقامات کے اندر آذان دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔